من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین بات ہو رہی تھی صدر الدین شیرازی کے نظریے اور آپ کے بیان کو ذکر کیا جا رہا تھا۔ صدر الدین شیرازی کہتے ہیں کہ نبی کریم قبل اس کے کہ ظاہری نبوت سے آراستہ ہوتے آپ کو خدا کی طرف سے بعثت نبوت کے اعلان کا حکم ملتا، آپ کا باطن حقیقت نبوت سے واقف تھا، باطنی طور پہ آپ جانتے تھے، حقیقت نبوت سے آگاہ تھے۔ اس کے بعد یہاں سے الہام اور وحی کے فرق کو بیان کر رہے ہیں، ٹھیک، جبکہ وہاں لغوی معنی میں وحی کا ایک معنی الہام تھا، ہے نا؟ وحی اور الہام میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، بس فرق اتنا ہے کہ جس پر الہام ہوتا ہے اسے مرکز الہام کا علم نہیں ہوتا۔ یہ بات کہاں سے میرے دل میں آئی، کس نے ڈالی، اس کا مرکز کیا ہے، سرچشمہ کیا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا۔ پیام تو دریافت کر لیتا ہے، لیکن یہ پیام کہاں سے آیا ہے، کس کی جانب سے آیا ہے، کون لے کر آیا ہے، اس کو یہ نہیں پتا ہوتا۔ لیکن جس کے اوپر وحی ہوتی ہے وہ مرکز وحی سے آگاہ ہوتا ہے، باخبر ہوتا ہے کہ وحی کہاں سے آئی ہے۔ اتنا ہی فرق ہے۔ البتہ ایک اور خاص فرق ہے، الہام عام ہے اور وحی خاص ہے۔ وحی صرف اور صرف نبیوں پر ہوتی ہے اور الہام کسی پر بھی ہو سکتا ہے، الہام آپ پر بھی ہو سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں جی؟ تو الہام عام ہوتا ہے اور وحی خاص ہوتی ہے۔ اسی فرق کو بیان کیا ہے، البتہ ایک فرق کو بیان کیا، یہ دوسرا فرق میں نے آپ حضرت کی خدمت میں عرض کیا ہے، کہا الہام ہی کی طرح وحی بھی کچھ خاص موقعوں پر خدا کی طرف سے انسان کے دل پر نور کی بارش اور اس کی ہدایت اور رہنمائی کو کہتے ہیں۔ یعنی جس طریقے سے الہام خدا کی طرف سے ہوتا ہے اسی طرح سے وحی بھی، اور یہ وحی خاص موقعوں پر خدا کی طرف سے ہوتی ہے، جس سے وحی ہونے والے کا دل نورانی ہو جاتا ہے اور اسے ہدایت اور رہنمائی ملتی ہے۔ البتہ الہام اور وحی میں فرق یہ ہے کہ جس پر الہام ہوتا ہے وہ الہام کے سرچشمے سے اور مرکز سے بے خبر ہوتا ہے، اسے نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کس کی طرف سے الہام ہوا ہے، کس کی طرف سے یہ پیغام دریافت ہوا ہے۔ لیکن جو صاحبان وحی الہی ہوتے ہیں یعنی انبیاء و مرسلین، وہ مرکز وحی کو کلی طور پر جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ اسی لیے انبیاء آسمانی پیغام دریافت کرنے کے بعد، وحی کو دریافت کرنے کے بعد کبھی حیرت میں یا غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوتے۔ ہو سکتا ہے کہ الہام دریافت کرنے والا تھوڑی دیر کے لیے متحیر ہو جائے، حیرت میں پڑ جائے کہ بھئی کدھر سے آگے، تردد میں پڑ جائے، یا صحیح ہے نہیں ہے، کروں نہ کروں، الہام خدا کی طرف سے ہدایت رہنمائی ہے یا شیطان کا وسوسہ ہے، کیا ہے، نہیں اسے پتہ ہوتا ہے۔ لیکن انبیاء جن کے اوپر وحی الہی نازل ہوتی ہے وہ مرکز وحی سے آگاہ ہوتے ہیں اور دریافت وحی کے بعد مطمئن ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ حیرت و ضلالت میں نہیں پڑتے، چونکہ وحی کے مرکز اور اس کے نزول کی کیفیت سے آگاہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اب یہاں پر ایک روایت جس کو زرارہ نے چھٹے امام سے نقل کیا ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ زرارہ نے چھٹے امام سے سوال کیا، پوچھا کہ نبی کریم کو کس طرح سے پتہ چلا، آپ کو کیسے اطمینان ہوا کہ جو پیغام آپ تک پہنچا ہے، جو پیغام دریافت ہوا ہے وہ وحی الہی ہے؟
ٹھیک جب پہلی وحی نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق، زرارہ سوال کرتے ہیں چھٹے امام سے کیسے پتہ چلا رسول خدا کو کہ یہ وحی ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو وحی پہلی وحی تھی نا، تو کیسے پتہ چلا رسول خدا کس طریقے سے باخبر ہوئے، کیسے آپ کو علم ہوا کہ میرے اوپر وحی نازل ہوئی، جو پیغام مجھے حاصل ہوا ہے یہ پیغام خدا کی جانب سے ہے، خدا کی طرف سے ہے۔ شیطان کا وسوسہ نہیں ہے۔ تو امام نے جواب میں کہا کہ خدا بند متعال جب کسی بندے کو نبوت کے لیے چنتا ہے، اس کا انتخاب کرتا ہے، تو ایک خاص قسم کا سکون اور اطمینان اسے عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد حق کی طرف سے پیغام رسانی اس کے لیے ویسے ہی ہو جاتی ہے جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، یعنی اس کے لیے ظاہر و باطن میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے، اس کے لیے خلوت و جلوت میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا، اس کے لیے سامنے اور پس پشت ایک ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اس کے لیے پھر کوئی چیز باطن نہیں رہ جاتی ہے۔ اب جو پیغام آ رہا ہے ایک عالم غیب سے، ایک ایسے مقام، ایک ایسی جگہ سے کہ جو دوسروں کے لیے ناآشنا ہے، جو دوسروں کو نظر نہیں آتی، وہ نبی کو نظر آتا ہے، وہ گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، وہ ہمارے لیے خفا کی منزل لگتا ہے، ہمارے لیے وہ غیب ہو سکتا ہے، ہمارے لیے پردے داری ہو سکتی ہے، ہماری آنکھیں اسے ہو سکتا ہے نہ دیکھیں، لیکن نبی کی آنکھیں اسے دیکھتی ہیں۔ یہ روایت، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ دریافت وحی کے بعد اطمینان اسی لیے نبی کو ہوتا ہے، چونکہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ پیغام کہاں سے آ رہا ہے۔ تحیر اس کے لیے ہوتا ہے، تردد میں، شک میں مبتلا وہ ہوتا ہے کہ جو مرکز الہام یا مرکز وحی سے بے خبر ہو، یار کیا ہے، شیطان کا وسوسہ تو نہیں ہے، کہیں خود میرے اپنے تخیلات تو نہیں ہیں، میرے خود اپنے تفکرات تو نہیں ہیں، کہاں سے یہ باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، میرے دل میں آ رہی ہیں، لیکن جب پتہ ہوگا تو ایسے تو الہام کو بھی چھوڑ دے گا، ہاں تو ہوتا ہے نا، ہوتا ہے نا۔ ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی نازل کی ہے جس طرح نوح اور ان کے بعد نبیوں کی طرف وحی کی تھی، اور ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وحی کی ہے، اور داؤد کو زبور عطا کی ہے۔ کچھ رسول ہیں جن کی باتیں ہم آپ سے بتا چکے ہیں، اور کچھ رسول ہیں جن کا تذکرہ ہم نے نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد یہاں پوری سورہ نساء کی آیت نمبر 163 سے لے کر کے 67 تک کا ترجمہ پیش کیا ہے، جس میں یہ تمام باتیں ذکر کی گئی ہیں کہ یہ کوئی پہلا نبی نہیں ہے کہ جس کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے۔ ٹھیک، اس سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء تھے، ان کا نام لیا یہاں پہ سب کا، ان کے اوپر وحی نازل ہوئی، وحی کے ذریعے سے خدا کا پیغام ان تک پہنچا۔ لہذا یہ جو آیتیں بیان کی گئی ہیں، ان آیتوں کی روشنی میں یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے، یہ کوئی تعجب اور حیرت کی بات نہیں ہے کہ کسی انسان پر وحی نازل ہو، کیونکہ اس سے انسانیت
مانوس اور تاریخ کے ہر دور میں وحی اس سے وابستہ رہی ہے. یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ نبی کریم پر وحی کا نزول یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ تاریخ انسانیت میں پہلی بار ایسا ہوا ہو کہ کسی شخص پر وحی نازل ہوئی ہو کہ وہ حیرت میں پڑ جائے کہ بھئی یہ کیسے ہو گیا. نہ، انبیاء کی ایک طویل فہرست ہے اور قرآن کہتا ہے کہ یہ تمام انبیاء آپ سے پہلے ان کے اوپر بھی وحی نازل ہوئی ہے. وحی کوئی نامانوس چیز نہیں ہے، غیر مانوس چیز نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جی ہاں، وحی الہی ایک مانوس چیز ہے. نبی آخر سے پہلے دوسرے نبیوں پر یہ وحی نازل ہوتی رہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جب کوئی غیر مانوس اور نامانوس چیز سامنے آتی ہے تو انسان شک و تردید میں یا تحیر میں پڑتا ہے، لیکن مانوس چیزوں سے گھبراتا نہیں ہے، شک و تردید میں مبتلا نہیں ہوتا ہے. اب یہاں سے قرآن مجید میں کلمہ وحی جن معنوں میں استعمال ہوا تھا 4 معنوں میں، اس میں جو آخری معنی تھا وحی نبوت اور وحی رسالت ہے جو قرآن میں سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے. وحی نبوی اور وحی رسالی، یعنی اللہ کی طرف سے اپنے نبی اور اپنے رسول کو کیا ہے ایک خاص پیغام دینا، یہ وحی رسالی کے معنی ہے. رسالت اور نبوت کی جو وحی ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ یعنی اصل میں حقیقت یہ ہے کہ جو وحی رسول خدا پر نازل ہوتی تھی وہ کتنے طریقے کی تھی؟ وحی تو ایک ہی تھی. نزول کا طریقہ کتنے قسم کا تھا؟ کس کس طریقے سے وحی نازل ہوئی؟ اس لیے وحی کی قسم نے طریقے وحی کی، وحی تو ایک ہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ طریقے نزول وحی کے نزول کا طریقہ کیا تھا؟ ٹھیک، اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو قرآن مجید کی ایک آیت میں 3 طریقے بیان ہوئے، 3 قسمیں بیان ہوئی ہیں کہ رسول خدا کے اوپر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ 3 طریقے سے. ایک بلا واسطہ وحی نازل ہوتی تھی، ڈائریکٹلی قلب پیغمبر پہ بغیر کسی واسطے کے، درمیان میں کوئی اور چیز نہیں ہوتی تھی، کوئی چیز حائل نہیں ہوتی تھی، کوئی وسیلہ اور واسطہ بن کر نہیں آتا تھا، ڈائریکٹلی قلب پیغمبر پر وحی نازل ہو جاتی تھی، اتر جاتی تھی. ٹھیک. دوسرے ایک واسطہ اور ایک وسیلہ بھیجا جاتا تھا فرشتوں کی شکل میں. وہ فرشتہ وحی الہی لے کر کے آتا تھا، اللہ اپنا پیغام اپنی وحی اس فرشتے کے وسیلے سے اپنے نبی تک پہنچاتا تھا. یہ دوسرا. تیسرے پس پردہ سے کبھی آواز آتی تھی، پس پردہ سے کبھی پردے کے پیچھے سے ایک آواز آتی تھی، ایک شخص کے ایک آواز کے ذریعے سے خدا کا پیغام رسول تک پہنچایا جاتا تھا، اور آواز پہنچانے والا دکھائی نہیں دیتا تھا، ایسے ہی جیسے پردے کے پیچھے سے کوئی بول رہا ہو، ان سے کچھ کہہ رہا ہو، اس طریقے سے. تو یہ 3 طریقے سے وحی رسالی اور وحی نبوی نازل ہوئی ہے. نبی کریم پر نازل ہونے والی وحی اس کی 3 قسمیں ہیں، 3 طریقے سے. ایک بلا واسطہ وحی، یعنی ایسی وحی کہ جس میں کوئی واسطہ اور وسیلہ نہیں ہے، ڈائریکٹلی مستقیماً قلب پیغمبر پر، یعنی براہ راست بلا کسی واسطے کے قلب رسول پر وحی کا نازل ہونا. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ان روح القدس ينفث فی روحی.
اس حدیث مبارکہ میں روح الامین کی روح القدس کی بات کی گئی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ روح القدس جو ہے وہ باتیں جو ہے گویا کہ قلب پیغمبر میں ڈالتے تھے. اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ روح القدس اور جبرائیل امین یہ دو الگ الگ فرشتے ہیں. روح القدس جبرائیل نہیں ہے. بہرصورت یہاں صرف بتانا یہ چاہتے ہیں کہ مستقیماً براہ راست کبھی قلب پیغمبر پر وحی نازل ہوتی تھی. نمبر 2 آواز پیدا کرنا، آواز پیدا کر دی جاتی تھی. رسول خدا کے کانوں میں ایک آواز آتی تھی جیسے پردے کے پیچھے سے کوئی بول رہا ہو. آپ اس آواز کے ذریعے سے وحی الہی کو دریافت کرتے تھے. پیغمبر کے کانوں تو وحی کی آواز کا پہنچانا، مگر اس طرح کہ آپ کے علاوہ کوئی اور نہ سن سکے. آواز سنائی دے مگر آواز دینے والا دکھائی نہ دے. ایسے جیسے پردے کے پیچھے سے کوئی بول رہا ہو تو صرف آواز سنائی دیتی ہے، خود بولنے والا آواز دینے والا دکھائی نہیں دیتا. یہ ایسے ہی ہے جیسے پردے کے پیچھے سے کوئی گفتگو کرے. اسی وجہ سے اس کیفیت کو او من وراء حجاب پس پردہ سے کہہ کے بیان کیا گیا ہے. قرآن میں آیا ہے من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے. حضرت موسیٰ پر اسی طرح وحی نازل ہوئی، خصوصاً کوہ طور پر. شب معراج پیغمبر اسلام پر بھی وحی الہی کا نزول اسی طرح سے ہوا ہے، یعنی پس پردہ سے آواز کے ذریعے سے پیغام پر. حضرت موسیٰ کوہ طور پہ خدا سے کلام کرنے کے لیے جاتے تھے، وحی جو ان پر نازل ہوتی تھی وہ اسی آواز کے ذریعے سے. آواز ایک آتی تھی، حضرت موسیٰ تک وہ آواز پہنچتی تھی، لیکن آواز کس کی ہے، کون بول رہا ہے، بولنے والا دکھائی نہیں دیتا تھا. ٹھیک. شب معراج نبی کریم پر بھی اسی انداز سے پس پردہ گفتگو ہوئی ہے، پس پردہ وحی نازل ہوئی ان پر فرشتے کے ذریعے. تیسرا جو سب سے زیادہ مورد ہے نبی کریم پر جو سب سے زیادہ وحی نازل ہوئی ہے وہ یہ تیسرا طریقہ ہے. جبرائیل امین کے ذریعے سے وحی کی جاتی تھی، خدا اپنا پیغام اپنے نبی تک پہنچاتا تھا. روح پیغمبر پر پیغام خدا کا نزول جبرائیل کے ذریعے انجام پاتا تھا. چنانچہ قرآن مجید میں ملتا ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک. ٹھیک. اب یہ 3 طریقے ہو گئے. ٹھیک. 3 قسمیں ہو گئی. اب یہ نزول وحی کی کیفیت کیا تھی؟ وحی الہی جب نازل ہوتی تھی تو رسول خدا پر اس کا اثر کیا ہوتا تھا؟ اس کی وحی کی کیفیت، رسول خدا کی کیفیت سنگینی ہوتی تھی، کیا تأثر کیا اثر ہوتا تھا اس وحی کا ذات پیغمبر کے اوپر؟ یہ تمام چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ کل پڑھا جائے.